الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. عزیز علماء حضرات، عزیز طلباء، جمیع سامعین، اللہ پاک کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی. آج کا جو یہ محفل ہے، بابرکت محفل ہے، ختم بخاری نام لیا جاتا ہے، لیکن صرف یہاں بخاری نہیں. خوش قسمت یہ علماء حضرات جو اللہ پاک نے یہ بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی، اور کتنے سال گزار کر حفظ یہاں کر کے، حافظ بن کے، قاری بن کے، اور پھر آخری کتاب یہاں سے لے کر اول سے لے کر آخر تک ان علماء نے علم حاصل کر لیا، احادیث کا ذخیرہ. 10 کتابیں تقریباً ہوتی ہے یہاں. اتنی بڑی نعمت یہ محفل جو کرائی گئی ہے، اور آج آپ حضرات دور دراز سے جو آئے ہوئے ہیں، تمہارے ان میں سے اپنے یہاں علماء فارغ ہو رہے ہوں گے، دیگر رشتہ دار وغیرہ بھی آئے ہوں گے. خوش قسمت ہے یہ علماء حضرات، اور خوش قسمتی ان کے سارے والدین اور ان کے تمام رشتہ دار، جو یہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہے. یہاں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. یہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں بظاہر تو یہ خوشخبری ہو رہی ہے، اور اس خوشخبری میں یہ کوئی واقعی خوشخبری ہے، لیکن جتنے انتہا خوشخبری اتنے انتہا ان کے ذمہ داری بہت بڑی آ رہی ہے. یہاں یہ جو پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ اب ان علماء کی دستار بندی کرائی جائے گی. دستار بندی کے سے مقصد در حقیقت یہاں کہ اساتذہ کرام نے احادیث پڑھا کر کے، دیگر کتابیں پڑھا کر کے، قرآن حدیث پڑھا کر کے جو امانت ہمارے پاس تھی، وہ امانت ہم نے تم تک پہنچا دی ان کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرما ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ وارث ہے انبیاؤں کے. انبیاؤں کی وراثت کوئی دین دنیا، یہ دراہم دنانیر نہیں ہے، اشرفی نہیں ہے، دنیا اور مال نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ دین ہے. کون سا دین؟ تمام انبیاؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آئے تھے، لیکن وہ دین جو لائے تھے من جانب اللہ، ہر نبی کے پاس آ رہے تھے، اس کے مطابق وہ چلا رہے تھے، پہنچا رہے تھے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو یہاں یہ اسلام کے دین یہاں ان تک یہاں امانت دی گئی تھی اوپر سے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک یہاں سب کچھ پہنچا دیا. ایک مرتبہ فرمایا کہ مجمع کے اندر من جانب اللہ یہاں
جو باتیں میرے ذمہ تھی حل بلغت، کیا میں نے تم تک یہاں پہنچا دیا؟ فرمایا پہنچایا نہیں، حق آپ نے ادا کر دیا، آپ نے تو حق ادا کر دیا ان کے لیے، اور قیامت کا دن ہوگا یہاں تم کو فرماتے یہی کہیں گے کہ آپ نے حق پہنچا دیا۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں انگلی کر کے اشارہ کیا، حل بلغت یا الہ العالمین، آپ گواہ رہیں کہ انہوں نے یہاں اقرار کر لیا کہ پہنچا دیا، تم گواہ رہو یہاں، یا الہ العالمین گواہ رہے کہ سب نے اقرار کر دیا ان کے لیے۔ الحمدللہ صحابہ کرام تک یہاں پہنچا کر کے اس دین کو صحابہ کرام نے پھر وہ یکے بعد دیگرے زمانے در زمانے، آج ہماری 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے کہ وہ امانت چلی آ رہی ہے، وہ امانت نقل در نقل چلی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وقت قریب آ گیا ہے، بلاوا آ گیا ہے، میں نے جانا بھی ہے یہاں، لیکن انی ترکت فیکم امرین ما تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس پر تم عمل کرتے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک تو قرآن پاک اس کو سینے سے لگا کر، دوسری یہاں سنتی میرے سنت کا طریقہ، سنت کے اندر یہاں اس کو بھی یہاں، کیونکہ قرآن پاک اجمال ہے اور احادیث ان کی تفصیل ہے، یہاں احادیث کا انکار فرماتے ہیں وہی قرآن کا انکار ہو گیا ان کے لیے، یہاں ہر چیز یہاں قرآن پاک میں نہیں ہو سکتی ان کے لیے، اس کا یہاں فرماتے ہیں دونوں پر عمل کرنا ہوگا، وہی دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، یہاں دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں اس صحابہ کرام نے پوری کوشش کر کے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے تک سفر کر کے، ملک شام تک ایک حدیث کے لیے، مصر تک ایک ایک مہینہ سفر کر کے انہوں نے یہ دین حاصل کر لیا، ایک ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں یہ صحابہ کرام کی برکت ہے ان کے لیے، دین کے اندر صحابہ کرام سب سے اول ہے۔ یہاں نبی کریم کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو صحابہ کو معلوم ہو اور دوسروں تک نہ بتلائی ہو، وہ امانت دوسروں تک بتلایا کرتے تھے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اندر یہاں یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، نجات ہوتا ہے ان کے لیے۔ یہاں آج ہم اس سنت کو معمولی سمجھ رہے ہیں یہاں، لیکن غیر یہاں جنہوں نے یہاں ان کے پاس قدر ہے ان سے پھر پوچھنا چاہیے۔ ایک دفعہ تبلیغی جماعت وہ آئی تھی اور پھر وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ ہماری تشکیل ہو گئی تھی جاپان میں، تو خدا کی شان ہے ایک جگہ جب پہنچے، وہ دن تھا یہ عیسائیوں کا کرسمس تھا، تو وہاں ان کا گرجا تھا، سارے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گرجے میں رہو یہاں، خیر انہوں نے ہمیں ٹھہرا دیا ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یہاں رات گزاری، دن میں گزاری ان کے لیے، یہاں اعمال کچھ کر رہے تھے، وہ اعمال جو بڑا پادری تھا یہاں وہ دیکھ رہا تھا ہمارے اعمال کو، وہ ہم وہاں سے چلے اور 3 دن کے بعد وہ پادری جو اس گرجے کا تھا وہ ہمارے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے مسلمان کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بھائیوں کے پاس آئے ہیں، مسلمان وہی سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے تو دعوت آپ کو نہیں دی، یہاں دوسروں کو تو نہیں، اب تو مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اسے ملاقات کریں گے۔ فرمائے جیسے بھی ہے مجھے مسلمان بنا، کلمہ پڑھاؤ مجھے۔ ہم نے کہا اچھا وجہ کیا ہے؟ فرمائے بات اصل میں یہ ہے، تمہارے اعمال کو میں نے دیکھا، جب تم اپنی عبادت کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ وضو یہاں تمہارے یہ اپنے نبی کے سنت کے طریقے کے مطابق کر رہے تھے، اور ہم مطالعہ کر چکے ہیں تمہارے نبی کے یہاں تعلیمات کا، یہاں
اس کی سیرت کا ہم کر چکے ہیں مطالعہ۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے، ابھی میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ یہاں تم میں سے ایک آدمی دور وہاں ذرا اس کو کھڑا کر دے۔ اچھا، کھڑا کر دیے یہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے اس کا اشارہ کر کے کچھ یوں جھٹکا دے دیا، وہ وہاں گر گیا۔ دوبارہ اٹھا، فرمایا یہ تو ایسے جھونکا میں نے تمہیں، میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، دکھا سکتا ہوں، لیکن میری جو یہ طاقت ہے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں، یہ تمہارا جو عمل تھا وضو کرنے کا، یہ اس سنت کے مطابق تھا، اس کی اتنی روشنی تھی یہاں جو مجھے نظر آ رہی تھی یہاں، میری یہاں اس کی طاقت میرے اس وہاں تک ختم ہو گئی، تمہارے پیغمبر کی طاقت روشنی شروع ہو گئی ان کے لیے۔ تو میں سمجھ گیا ان کے لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ ہمارا یہ اندھیرے یہاں ظلمات ہے ہمارا، تمہارا جو اسلام ہے، اسلام سچا مذہب ہے یہاں، اس لیے یہاں مجھے مسلمان بنا دو، کلمہ مجھے پڑھا دو یہاں۔ میں نے کہتے ہم نے کلمہ ان کو پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ یہاں دین کی باتیں ہم نے ان کو بتلائی جو ضروری تھی ان کے بتلا کر کے، اور پھر اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ بہت بڑا گرجا ہے، میں اس کا بڑا پادری ہوں یہاں، اور باقی چھوٹے گرجے میرے ماتحت ہے، میں ان کو بھی ساتھ کروں گا۔ اب یہاں اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر یہاں یہ ان میں یہ محبت ہے ان کے لیے، یہاں ایک کے ساتھ یہاں جوڑ کی باتیں ہوتی ہیں، اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، خیر کی باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ جبر اسلامی کبھی بھی ایسے جائز نہیں ہوا، وہ کیونکہ سنت پر عمل ہے، اس سنت پر عمل کی وجہ سے دیکھو دعوت تو نہیں دی، لیکن اللہ پاک نے وہ اس کے اندر نورانیت ایسے رکھی، ان کا اثر ایسے رکھا ہے کہ واقعی اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا۔ ایک یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے تھے اور سفر پر جا رہے ہیں، وہ علاقہ بھی ایسی ہے کہ وہ کہیں درخت بھی نظر نہیں آ رہے، پیاسی لگی ہوئی تھی یہاں۔ فرمایا کہ پتہ کر لو یہاں کوئی پانی کہیں مل جائے۔ تو ایک لشکر اپنے جا رہا ہے، چند ساتھی ادھر یہاں دیکھ لی۔ وہ جو گئے تو انہوں نے ایک عورت آ رہی تھی، اونٹ پر سوار تھی، یہاں مشکیز ان پر رکھا ہوا تھا دونوں طرف یہاں۔ جب اس کو قریب آ گیا، اس نے ان کو باہر پکڑ لیا، اس نے کہا بتلا یہ پانی آپ کہاں سے لائی؟ وہ بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا وہ تو حیات بعودہ بہت دور ہے، کتنا دور ہے؟ تقریباً دن رات سفر کرتی ہوئی ہے یہاں۔ اور اچھا آ جاؤ، ہم آپ کو اپنے پیغمبر کے پاس لے جاتے ہیں، رسول کے پاس لے جاتے ہیں۔ کہتے من رسول؟ نہیں پتہ اس کو یہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائے گئے یہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا یہاں آپ کہاں سے پانی لا رہے؟ فرمایا بہت دور ہے، لیل و نہار بہت دور ہے یہاں۔ فرمایا اچھا، فرمایا کہ نیچے اتر جائے یہاں۔ وہ اٹھنے کو نیچے بٹھا دیا، وہ جو مشکیزہ تھا وہ مشکیزہ کے اوپر والا جو ڈھکن اس کا کھول دیا، ایک کا کھول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک پھر ڈھکن بند کیا جائے، پھر دوسرا بھی یہاں انہوں نے کر کے اس پر بھی، پھر یہاں وہ بھی ڈھکن بند کیا، اس کو اٹھا کر کے فرمایا جتنی بھی تمہارے پاس یہاں مشکیزے والے برتن وغیرہ ہے اس کو لا کر کے پانی بھر دو۔ انہوں نے یہاں کھڑے اس کے بعد کھول دیے ان کے لیے، سارے برتن یہاں جتنے تھے وہ بھر دیے ان کے لیے۔ کسی کو غسل کی ضرورت تھی ان کو بھی غسل بھی کرا دیا، نہا بھی لیا۔ پھر اس کے بعد یہاں وہ انہوں نے کہا کہ میں بیوہ ہوں اور میرے یتیم بچے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کھانے کی کوئی بھی چیز ہے تھوڑی سی لا کر کے، اب یہاں کپڑا بچھا دیا، اس کے اوپر کو جمع ایک گٹھلی بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ آپ کے پانی سے ہم نے کم نہیں کیا، زیادہ ہوا، اتنا زیادہ پانی لگ رہا تھا مشکیزے میں جیسے کہ مشکیزہ پھٹنے والا ہے یہاں۔
اور یہ گٹھلی آپ لے جا اپنے یتیم بچوں کو اس کو کھلاؤ یہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، پوری دعوت دے کر کے، اور عقائد کے طور پر یہاں، اور اپنا بھی کہ میں رسول ہوں اللہ پاک کی طرف سے، ان کے لیے اللہ ہی خالق ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں نفع نقصان کے مالک رب ذوالجلال ہے، دنیا میں کوئی اور نفع نقصان کے مالک نہیں، عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک کا رسول ہوں، ان کی طرف سے پیغام بھیجا مجھے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جنت اور دوزخ یہاں آنا ہے، دنیا میں آئے، دنیا سے جانا بھی ہے، ایمان نیک عمل ہوگا تو ساتھ جائے گی، پوری دعوت دے دی ان کے لیے، یہاں سے جا کر کے سوار ہو گئی، گٹھلی اس کو دے کر کے ان کے لیے یہاں جب جانے لگے، چلتے چلتے اپنے گاؤں پہنچ گئے، انہوں نے اعلان کر دیا جتنے سارے گاؤں والے سارے آ جاؤ، سب کو جمع کر دیے، انہوں نے کہا کہ آج میرے ایک ایسے آدمی سے لوگوں سے ملاقات ہو گئی کہ یا تو جادوگر ہے، لیکن جادوگر یہاں ایسے نہیں ہوتا جیسے مجھے معلوم ہے، لیکن یا تو رسول ہے، لیکن اس کے طرز سے مجھے پتہ چل گیا، اور یہ اخلاقیات سے پتہ چل گیا، حسن اخلاق سے پتہ چل گیا کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے جیسے انہوں نے مجھے دعوت دے دی یہاں، لہٰذا یہ کوئی کاہن نہیں، کوئی عراف نہیں، یا کوئی دوسرا یہ جادوگر نہیں ہے، سچا نبی ہے، واقعی عبادت اللہ کے ایک رب ذوالجلال ہے، اور یہ آخری نبی ہے، اس پر قد اسلمت للہ، میں تو مسلمان ہو گئی۔ سب نے کہا کہ ہاں اسلمنا اسلمنا اسلمنا، سب نے اسلام قبول کر دیے یہاں۔ اب یہ حسن اخلاق ہے، یہ سنت پر عمل کی وجہ سے یہ اس کے اندر اسلام پھیل چکا ہے، اس میں سنت کے اندر اس میں برکات ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے آنے والے مسلمان جتنے بھی ہے، تم بھی ذرا خیال کر لیا کرو یہاں کہ دنیا میں یہاں ہم تو رہ رہے ہیں، جتنے بھی سارے مسلمان ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، سنت پر عمل کرنے چاہیے کہ سنت کی بڑی برکات ہوتی، پوری فتوحات بھی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت بھیجی ہے سمرقند کے علاقے میں، تو وہاں انہوں نے فتوحات ہو گئی، وہاں کے لوگوں نے آپس میں ایک مشورہ کر لیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اسلام کے اندر یہ کہ سب سے پہلے کافروں کے پاس اگر مسلمان جائیں گے تو اسلام کی دعوت دیں گے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر یہاں جزیہ کی دعوت دیں گے، وہ نہ ہو تو پھر آگے دوسرا تیسرا مرحلہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے آتے ہی ہم پر حملہ کر دیا، ان کے لیے جماعت ایک بن گئی، یہاں ایک وفد چلا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یہ صورتحال ہے یہاں، فرمائے اچھا، تو نبی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امیر المومنین نے تحقیق کر دی، تحقیق سے معلوم ہوا کہ واقعی ایسے ہی ہوا۔ امیر المومنین نے انہوں نے حکم جاری کر دیا، اسی پوری جتنے بھی ساتھی مجاہدین گئے تھے، امیر صاحب تھا، حکم دے کر کے کہ واپس آ جاؤ اور وہ علاقہ ان کے حوالے کر دو، تم نے یہ شریعت کے خلاف یہ تم نے سارے کارروائی کی ہے، یہاں یہ جائز نہیں، ان کے لیے کوئی چیز بھی اگر تم نے ان کے مالی غنیمت لی ہے ہر چیز کو واپس کر دو۔ حکم ملتے ہی انہوں نے ہر چیز واپس بھی کر دی اور علاقہ یہاں حوالے کر کے، اور انہوں نے پھر وہ وہاں کے جو سردار تھے ان کو بلا کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، لہٰذا اس لیے ہم تم سے معافی چاہتے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، یہ تمہارا اپنا علاقہ ہے۔ جس وقت یہ جانے لگے تھے انہوں نے اپنے آپس میں مشورہ کر لیا، اور انہوں نے کہا دیکھو اسلام میں جبر نہیں ہے، امیر المومنین کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے یہ بات نہیں، غلطی ان سے ہوئی، یہاں اسلام سچا مذہب ہے یہاں، اب ہم آپس میں سب نے کہ واقعی ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر انہوں نے مل کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ امیر صاحب سے کہا کہ ہم سارے مسلمان ہو گئے یہاں،
یہ کیا ہے؟ یہاں سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ پاک یہاں فتوحات کر رہے تھے ان کے لیے۔ ایک سنت بھی اگر رہ جائے گا تو اس میں یہاں نقصان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ آج ہمارے اندر یہاں مسلمانوں میں کمی بہت آ رہی ہے، اس لیے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے۔ اور آپ حضرات و علماء فارغ ہو رہے ہیں، اے علماء بڑی ذمہ داری آ رہی ہے یہاں، خصوصاً یہاں یہ جو اب آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ فتنے کا زمانہ۔ روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا ستکون فتن، ان قریب یہاں فتنے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ فمل مخرج منہا، اس سے یہاں نکلنے کو کوئی راستہ؟ فرمایا ہاں کتاب اللہ کو یہاں سینے سے لگا کر کے کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، یہاں سنت کو نہ چھوڑنا۔ آج ہم نے مسلمانوں نے وہ کتاب اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہاں جو اصل کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے الفاظ بھی ہے معانی بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے وہ عمل کرنا ہے ان کے لیے۔ ہم اگر آج ہم نے اس کتاب اللہ پر عمل کر دیا، فتوحات آتے رہیں گے ان کے لیے۔ ذمہ داری ہے اے علماء حضرات، یہاں سے فارغ ہو کر کے تم جاؤ گے، یہاں حکمت عملی کے ساتھ دعوت کا کام تم نے پہنچانا ہوگا دوسرے تک پہنچا کر کے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ یہاں ہاتھ استعمال کرو، لیکن آج ہاتھ کا استعمال ہمارا کام نہیں ہے فبلسانه، تو زبان استعمال، لیکن زبان بھی وہ استعمال کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتلایا، اور اپنے بزرگوں، اپنے علماء حضرات، اپنے ہمارے اساتذہ کرام نے جو ہمیں بتلا چکے ہیں، اسی حکمت عملی کے ساتھ یہاں وہ کام ہم کرتے رہیں گے ان کے لیے۔ ہاں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس کے مطابق کام کرنا ہے ان کے لیے۔ ماحول بھی خراب نہیں کرنا، آج کے حالات یہ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں وقت زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک تمہارے علم میں برکت عطا فرما دے۔ یہاں اللہ پاک تمہارا یہاں یہ جو گلدستہ بنا ہوا ہے، یہ گلشن یہاں بنا ہوا ہے، یہاں اللہ پاک اس گلشن کو یہاں تر و تازہ رکھے، یہاں قیامت تک یہاں چلتا رہے۔ یاد رکھو یہاں تمہارے استاد محترم میرے شاگرد مفتی اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بہت اچھے تھے، ان کے لیے بہت اچھی زندگی گزاری ہے ان کے لیے، جانا تو سب نے ہی۔ یہاں ابھی میں آ رہا تھا اور وہیں پہ رات ہوئی، پھر میں نے فاتحہ پڑھی سارے ثواب، تو مجھے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں ان کی۔ بہت اچھے تھے ان کے لیے، بڑے یہاں احترام کرنے والے عزت والے تھے یہاں۔ تو آپ حضرات کو میں یہی نصیحت کروں گا، یہاں وصیت بھی ہے کہ ایک بوٹا یہاں تمہیں مل چکا ہے ان کے لیے۔ تمام جتنے بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں فارغ ہو چکے ہیں، یہاں فارغ ہوتے رہیں گے۔ یہاں اس گلشن کو، یہاں یہ باغیچے کو پانی دیتے رہو ان کے آتا رہو۔ یہاں صدقہ جاریہ تمہارے بھی استاد کے پاس ہی چلے گا، تمہارے پیچھے بھی چلتا رہے گا ان کے ساتھ۔ یہ مرکز تمہارا ہے، اس مرکز کے ساتھ یہاں جڑے رہو ان کے لیے، اس مرکز کو مت چھوڑو۔ استادوں کرام کے ساتھ یہاں محبت کرتے رہو، یہاں مشورے وغیرہ لیتے رہو۔ یہاں اللہ پاک تمہاری علم برکت عطا فرما دے، اللہ پاک تم سے دین کی خدمت، دین کے لیے قبول و منظور فرما دے۔ وقتنا ان الحمد للہ رب العالمین۔